بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق، شادی کی ترنگ سے میدان جنگ تک ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اچھی لگی تو اس کو شیئر کیا کریں۔ عشق و محبت کی ایسی داستان جس کو سننے کے بعد ہماری روح کو تسکین ملے گی اور دل عشق رسول سے مچل جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنی آج کی سٹوری کی طرف۔ حبش کی تپتی ہوئی خاک سے اڑ کر جن ذروں نے عرش کی بلندیوں پر اپنا آشیانہ بنایا تھا، ان میں ایک حبش نیات عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ غلامی کی زندگی نے ان کے دل کی خاکستر کو اس طرح روند ڈالا تھا کہ ایک بجھے ہوئے چراغ کی طرح ان کی زندگی کی ساری امنگوں نے دم توڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ زلف جانہ کی خوشبو مدینے سے اڑ کر خطہ زمین میں دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ایک دن انہیں بھی محسوس ہوئی، کسی راگیر نے ان سے کہا، تم نے کچھ سنا ہے؟ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کے لیے مدینہ میں ایک نئی پناہ گاہ کھلی ہے۔ رحمتوں کے پیکر میں آسمان سے کوئی عجیب و غریب انسان اترا ہے۔ دلوں کے کتنے ہی ویرانے اس کی قدم کی آہٹ سے آباد ہو گئے ہیں۔ مظلوموں، زیر دستوں اور مسکینوں کے لیے ان کی شفقتوں کی گود ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ ان کی پلکوں کے سائے میں ہر وقت کام کا دریا لہراتا رہتا ہے۔ ان کی شاداب نگاہیں جلتے ہوئے زخموں کے لیے تسکین کا مرہم ہے۔ ان کے ہونٹوں کے تبسم بجھی ہوئی خاکستر کے لیے زندگی کی بشارت ہے۔ جلدی کرو، امیدوں کے قافلے زمین کے کناروں سے سمٹے ہوئے آ رہے ہیں۔ تم بھی ان کی کوئی اڑی ہوئی گرد میں شامل ہو جاؤ۔ اگر خوبی یہ قسمت سے تم مدینے کے نخلستان میں پہنچ گئے تو تمہاری پامال زندگی جگمگا اٹھے گی۔ یہ خبر سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں فرط مسرت سے چمک اٹھی۔ انہوں نے عالم تحیر میں دریافت کیا کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اپنی سرشت کا کوئی نیا انسان ہو تو البتہ ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ آج کی بھری دنیا میں مظلوموں اور زیر دستوں کا کوئی حامی ہے؟ روئے زمین کے جو غم نصیب میٹھے بول کے لیے ترس گئے ہیں، بھلا انہیں شفقتوں کی گود کیسے میسر آ سکتی ہے؟ اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے تو بہت عجیب بات ہے۔ راہگیر نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، اگر تمہیں یقین نہیں نہ آتا تو مدینہ اسی خطہ زمین پر واقع ہے، تم وہاں جا کر تجربہ کر لو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انسانی پیکر میں ضرور ہیں، لیکن ان کا اس دنیا سے انسان نہیں معلوم ہوتا، وہ کسی اور عالم سے آئے ہیں، ان کے وجود کا سادشتہ کسی اور عالم سے ملتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد عبداللہ کے سینہ میں ایک ایسی آتش شوق بھڑک اٹھی جس نے ان کی ہستی کا صبر اور یقین چھین لیا۔ آنکھوں کی نیند اڑ گئی، بے تاب آرزوؤں کی راتیں قیامت کی طرح دراز ہو گئیں۔ ویرانوں سے انس بڑھ گیا، آبادیوں سے وحشت ہونے لگی۔ یکایک ایک دن انہیں پتہ چلا کہ ملک شام کا کوئی تجارتی قافلہ مدینہ کے نخلستان سے ہوتا ہوا مکہ جا رہا ہے۔ یہ خبر معلوم کر کے خوشی سے ان کا چہرہ کھل اٹھا، ان کی پیشانی سے بشاشت کا نور ٹپکنے لگا۔ وہ اس طرح بے شوق کی بے خودی میں اٹھے اور قافلے کی گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے۔ کئی دن کے انتظار کے بعد ایک دن دور سے انہیں اڑتے ہوئے غبار کا طوفان نظر آیا۔ قافلے کی علامت دیکھ کر ان کی روح پر فرحت اور خوشی کے بادل چھا گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد قافلے میں شامل ہوتے ہی ان کے دل کی دنیا بدل گئی، غم کا سارا بوجھ اتر گیا۔ شب و روز چلتے چلتے بلاخر ایک دنیا وہ حجاز کی سرحد میں داخل ہو ہی گئے۔ وہ ایک الگ دنیا تھی۔ کچھ اور فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک منزل پر قافلہ کے لوگوں نے مدینے کے راستے کی نشاندہی کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ اب وہ اکیلے ہی مدینے کی طرف چل رہے تھے۔ جذبہ شوق کے علاوہ اب کوئی ان کا شریک سفر نہیں تھا۔ متواتر کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد انہیں کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے۔ ان کے دل نے بے ساختہ آواز دی، شاید یہی مدینے کا وہ نخلستان ہے جس کی گود میں مظلوموں کی پناہ گاہ ہے۔ اور کچھ ہی فاصلہ طے کیا تو مدینے کی پہاڑیاں چمکنے لگی۔ چند قدم چل کر اب مدینے کی وہ آبادی نظر کے سامنے تھی جہاں پہنچنے کے لیے دل میں جذبہ شوق کا تلاطم برپا تھا۔
ایک ورفتہ حال دیوانے کی طرح جیسے ہی وہ مدینے میں داخل ہوئے، گلی کوچوں میں لوگوں سے اپنی منزل مقصود کا پتہ پوچھنا شروع کیا۔ ان کی بے قراری دیکھ کر ایک صاحب انہیں مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچا کر واپس ہو گئے۔ مسجد کے فرش پر کونین کے شہنشاہ، کونین کے شہنشاہ، کونین کے شہنشاہ، مسجد کے فرش پر کونین کے شہنشاہ مدینے کے مسکینوں کو اپنی آغوش رحمت میں لیے بیٹھے تھے۔ مسجد کے فرش پر کونین کے شہنشاہ مدینے کے مسکینوں کو، یتیموں کو اپنی آغوش رحمت میں لیے بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ جمال و نور کی زیبائی خود آواز دے رہی تھی کہ آؤ کعبہ مقصود یہاں ہے، آؤ کعبہ مقصود یہاں ہے۔ جیسے ہی چہرہ انوار پر نظر پڑی، دل کا عالم زیر و زبر ہو گیا۔ جذبہ شوق کی بے خودی میں آگے بڑھے اور قدموں پر سر رکھ لیا۔ آنکھوں کی راہ سے قلب و روح کا سارا غبار دھل گیا۔ روئے زمین کی روندی ہوئی ایک مشت خاک اب اس ایک قدم کے نیچے آ گئی تھی جو کائنات کی سب سے باعزت جگہ تھی، جو کائنات کی سب سے باعزت جگہ تھی۔ روئے زمین کی روندی ہوئی ایک مشت خاک اب اس قدم کے نیچے تھی جو کائنات کی سب سے باعزت جگہ تھی۔ مدتوں کی ایک پیاسی روح چشمہ خیرت رحمت سے سیراب ہو چکنے کے بعد اسلام اور ایمان کے رشتے سے منسلک ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ اکرام و آسائش کے باغ فردوس میں پہنچ کر بالکل پہلی مرتبہ وہ روحانی مسرتوں کی ایک نئی زندگی سے روشناس ہوئے۔ اب عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی راہ گزر کا سنگریزہ نہیں تھے، سینہ صدف میں پرورش پانے والے گوہر کی طرح محفوظ تھے۔ وہ اپنے علاقے میں تھے تو وہ کسی کا سنگریزہ، راہ گزر کا سنگریزہ تھے۔ اب وہ کسی راہ گزر کا سنگریزہ نہیں تھے، سینہ صدف میں پرورش پانے والے گوہر کی طرح محفوظ تھے۔ جدھر نکل جاتے ایسا لگتا کہ شفقت و اعزاز کی آغوش انہی کے لیے بنی ہوئی ہے۔ ہر کوئی ان کے ساتھ محبت سے پیش آتا، ہر کوئی ان کے ساتھ بڑے پیار اور بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتا، ہر کوئی انہیں عزت دیتا۔ کبھی جس کا چوکٹ پر کھڑا رہنا باعث عار تھا، آج اسے پلکوں پر جگہ مل گئی تھی۔ آسمان سے اترنے والے اس نئے انسان کی آواز میں کتنا حیرت انگیز اعجاز تھا، آسمان سے اترنے والے اس نئے انسان میں کتنا حیرت انگیز اعجاز تھا نا۔ آسمان سے اترنے والے اس نئے انسان کی آواز میں کتنا حیرت انگیز اعجاز تھا کہ جس نے پلک چھپکتے ہزاروں برس کا مزاج بدل دیا تھا۔ مدینے میں انسانی زندگی کا جو نیا پیمانہ رائج تھا، اسے دیکھ دیکھ کر حضرت عبداللہ حیران رہا کرتے تھے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں نے انہیں اس طرح سینے سے لگا لیا کہ وہ اپنی پامال زندگی کا سارا غم بھول گئے۔ مسجد نبوی کا صحن ان کی ساری امیدوں کا آشیانہ بن گیا تھا۔ کونین کی نعمتوں کے مرکز میں ان کے لیے کس بات کی کمی تھی؟ ہر وقت عشق و عرفان کی سرمستی میں وہ نہال اور مسرور رہا کرتے تھے۔ ایک دن شام کو خوشگوار موسم تھا، زلف منبر کی خوشبو سے سارا مدینہ مہک اٹھا تھا۔ جلووں کی بکھری ہوئی چاندنی میں در دیوار چمک رہے تھے۔ اسی عالم میں حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آج ان کی حاضری کا انداز بالکل نرالا تھا، منہ کھول کر شاید کچھ کہنا چاہتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں کے مسلتے شوق کا عالم محسوس فرما لیا۔ ارشاد فرمایا، کہو کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عبداللہ، مجھے لگتا ہے تم کچھ کہنا چاہتے ہو، بات کرنا چاہتے ہو مجھ سے۔ یہ سننا تھا کہ اچانک صبر و ضبط کا پیمانہ ٹوٹ گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ روتے بھی کہاں، آخرکار اس سرکار کے سوا اس گھیتی پر اشکوں کے گوہر کا کوئی شناسہ بھی تو نہیں تھا نا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آستین میں ان کے آنسو جذب کرتے ہوئے فرمایا، اس طرح پھوٹ پھوٹ کر مت رو، رحمت و کرم کا آبگینہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ میں تمہارا معروضہ شوق سننے کے لیے ویسے ہی تیار ہوں، نہ رو میرے سامنے۔ تم مجھے اپنی بات سناؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بند کرو یہ رونا، میری رحمت
میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی، تمہارے یہ آنسو لگاتار بہتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا۔ مت پھوٹ پھوٹ کر رو عبداللہ، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اپنے دلگیر جذبات پر قابو پانے کے بعد انہوں نے اپنی تمنا کا یوں اظہار کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کی پناہ میں آ جانے کے بعد زندگی کی آرزو پوری ہو گئی۔ آخرت کا بھی آقا غم نہیں ہے کہ اس کے لیے سرکار کے دامن کا سہارا بہت کافی ہے۔ اب زندگی کی رفاقت کے لیے عہد شباب کی صرف ایک تمنا رہ گئی ہے، اور وہ شادی۔ حضور ایک تمنا رہ گئی ہے، اور وہ ہے شادی۔ کئی جگہ نکاح کا پیغام بھیجا لیکن کہیں بھی قبول نہیں کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں ایک سیاہ فام حبشی جس کا نہ کوئی گھر ہے، نہ در ہے، نہ کوئی کمائی ہے، نہ دھمائی ہے، ایسے خانہ بدوش شخص کو کون اپنی لڑکی دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے لگے رہنے کے علاوہ میرے پاس ہنر ہی کیا ہے؟ سرکار میں کوئی تو کام نہیں کرتا، میرے پاس ایک ہی ہنر ہے، میں صرف آپ کی چوکھٹ پہ رہتا ہوں۔ کیا میں زندگی کے اسباب فراہم کر سکتا ہوں؟ ساری کونین تو اسی سنگ در پہ سمٹ آئی ہے، اب میں اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں آقا؟ سرکار کے دستے کرم میں کیا نہیں ہے آقا؟ قسمت کی یہ پیچ بھی کھل ہی جائے گی، بس ایک نگاہ کرم کی دیر ہے سونا۔ کچھ اس دردناک عجز و نیاز کے ساتھ انہوں نے اپنی سرگزشت غم بیان کی کہ رحمت مجسم کو پیار آ گیا۔ تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے دل کو ازردہ نہ کرو، تمہارے رشتہ نکاح کا میں خود ذمہ لیتا ہوں۔ عبداللہ تم اس کا غم نہ کرو، تمہارے رشتہ نکاح کا میں خود ذمہ لیتا ہوں۔ جاؤ بنو کلب کے قبیلے کے سردار کو میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کریں۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ فرط مسرت سے پھول کی طرح کھل گیا۔ وہ جانتے تھے کہ جو لوگ حضور کے حکم پر اپنی جان تک دے دیتے ہیں وہ اپنی لڑکی دینے سے کیوں کر انکار کر سکیں گے۔ انہیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ عرب کی سب سے حسین و جمیل دوشیزہ بارگاہ رسالت سے ان کی عقد نکاح کے لیے نامزد کی گئی تھی۔ دوسرے دن وہ علل صبح خوشی کے ترنگ میں اٹھے اور سیدھے بنو کلب کے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج کامیابی کی نشاط میں ان کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، انہیں زندگی میں بالکل پہلی مرتبہ خوشی کا یہ لمحہ میسر آیا تھا۔ قبیلے کے سردار کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں، قبیلے کے سردار کے نام ان کا ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنتے ہی دلوں کی سرزمین کھل گئی، سارے گھر میں خوشی کا ایک تہلکہ مچ گیا۔ دوڑے ہوئے آئے اور یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولا، ارے زہے نصیب، زہے نصیب، زہے نصیب، میرے آقا نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا میری زندگی کی معراج ہوگی کہ آج سرکار کی چشمے کرم میری طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ قاصد کو اعزاز کی مسند پر بٹھایا اور خود گوش آواز بن کر کھڑے ہوئے۔ گھر کی مستورات اور فرخندہ فال صاحبزادی بھی دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ انتہائی شوق انتظار کے عالم میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا یہ پیغام سنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صاحبزادی کے نام میرے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ اپنی صاحبزادی کا میرے ساتھ نکاح قبول فرمائیں۔ یہ سن کر سردار قبیلہ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، ایک عجیب کشمکش کا عالم ان پر طاری ہو گیا۔ ایک آقا کونین کا حکم جو کسی بھی طرح ٹالا نہیں جا سکتا، دوسری طرف اپنی شہرۂ آفاق بیٹی کا مستقبل جسے نظر انداز کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اس شش و پنج کے عالم میں وہ کچھ دیر خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ نے ان کی خاموشی سے یہ محسوس کیا کہ انہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔
فوراً یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، شاید آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، اس لیے اب میں واپس جا رہا ہوں، سرکار کے سامنے آپ کی اس کیفیت کا اظہار کر دوں گا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ دروازے کے باہر نکلے، سردار قبیلہ کی صاحبزادی چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور ایک اضطراب انگیز کیفیت میں آواز دی، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معزز قاصد واپس لوٹاؤ۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز قاصد واپس لوٹاؤ، واپس لوٹاؤ۔ اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا پیغام میرے نام پر ہے نا، میرے باپ کے نام پر تو نہیں نا؟ سرکار کا پیغام میرے نام پہ ہے نا، میرے باپ کے نام تو نہیں نا؟ ازردہ خاطر ہو کر نہ جاؤ، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ یہ سنتے ہی قاصد کے قدم رک گئے، وہ واپس پلٹ آیا۔ اس کی بات صاحبزادی اپنے باپ سے مخاطب ہوئی، ابا جان اب کیا سوچ رہے ہیں؟ دونوں جہان میں اس سے زیادہ معزز رشتہ اور کہاں مل سکتا ہے؟ آپ یہ نہیں خیال فرماتے کہ کل محشر کی سرزمین پر سارے جہاں کی لڑکیوں میں یہ فخر صرف آپ کی بیٹی کو حاصل ہوگا کہ اس کا رشتہ نکاح سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے فرمایا تھا۔ اصل اعزاز وہاں کا ہے، یہاں کی جھوٹی عزت اور شہرت میں کیا رکھا ہے؟ اصل اعزاز وہاں کا ہے، اصل اعزاز وہاں کا ہے۔ باجان آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دونوں جہان میں اس سے زیادہ معزز رشتہ اور کہاں مل سکتا ہے؟ آپ یہ نہیں خیال فرماتے کہ کل محشر کی سرزمین پر سارے جہاں کی لڑکیوں میں یہ فخر صرف آپ کی بیٹی کو حاصل ہوگا کہ اس کا رشتہ نکاح سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے فرمایا تھا۔ اصل اعزاز وہاں کا ہے، یہاں کی جھوٹی عزت و شہرت میں کیا رکھا ہے بھلا؟ ہمارے خاندان کے لیے رہتی دنیا تک برقرار رہنے والی یہ عزت کیا کم ہے کہ خدا کے حبیب کی نگاہ انتخاب ہمارے گھر پر پڑی؟ یہ غلاموں کی بڑی آبادی میں لڑکیوں کی کیا کمی تھی؟ لیکن یہ تو ہماری قسمت ہے نا ابا کہ سرکار کی نوازشیں بے پایاں کہ ہم مستحق ہوئے۔ بیٹی کی یہ گفتگو سن کر باپ کے سوچنے کا انداز اس طرح یک لخت بدل گیا جیسے کوئی چونک کر کسی پرپیچ راستے سے واپس پلٹ آئے۔ فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے قاصد سے متوجہ ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دینا، فرمان عالی میری سر آنکھوں پر ہے، فرمان عالی میرے سر آنکھوں پہ ہے، فرمان عالی میری سر آنکھوں پہ ہے، وہ جب چاہیں میں عقد نکاح کی مہم سر انجام دینے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ مسرتوں کے خمار میں جھومتے ہوئے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپس لوٹے۔ خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہی یہ بشارت سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلے کے سردار نے رشتہ نکاح منظور کر لیا۔ آقا قبیلے کے سردار نے رشتہ نکاح منظور کر لیا، اس کی بیٹی بھی سرکار کے حکم کی تعمیل پر بہت راضی ہے، سر بکف ہے اور سر تسلیم خم ہے۔ یہ سن کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر اب کیا دیر ہے، جاؤ نکاح کا انتظام کرو، بازار سے ضروری سامان خرید لاؤ۔ سامان کی خریداری کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود درہم عنایت فرمائے اور بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جس سے بھی ملاقات ہوئی اسے خوشی کی ترنگ میں یہ خبر سناتے ہوئے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں سردار کی بیٹی سے میرا رشتہ نکاح طے فرما دیا ہے، نکاح کی مجلس میں آپ ضرور تشریف لائیں۔ بازار میں جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا ایک منادی کی آواز کان میں گونجی، میدان جنگ سے اسلام نے اپنے جانثاروں کو آواز دی ہے، سرفروش مجاہدین کا لشکر تیار کھڑا ہے، کوثر کی شراب کے متوالو چلو، خون سے بھیگی ہوئی سرزمین پر جنت کے اترنے کے دن آ گئے۔ خوش بختوں کے میدان میں جو بھی سبقت لے جانا چاہتا ہے آگے بڑھے اور بے نقاب جلووں کا تماشا دیکھے۔ یہ آواز سن کر حضرت عبداللہ چونک گئے۔ فیصلہ کرنے میں ایک لمحے سے زیادہ تاخیر نہیں ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ مومن کی ساری خوشی تو اسلام ہی کے دامن سے وابستہ ہے، دین کی عزت کا پرچم سلامت رہا تو زندگی میں مسرت و نشاط کی سینکڑوں شامیں آ سکتی ہیں، اور خدا نخواستہ اسلام ہی کا سورج گہن میں آ گیا تو شادی کے لمحات کو خون آلود ہونے سے کون بچا سکتا ہے؟
یہ سوچ کر انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا، اور جو پیسے وہ شادی کا سامان خریدنے کے لیے لائے تھے ان سے سامان جنگ خرید لیا اور چپکے سے لشکر کے ساتھ ہو گئے، اس اندیشے سے کہ کہیں سرکار مجھے واپس نہ کر دیں، کہیں سرکار مجھے واپس نہ بھیج دیں۔ انہوں نے اپنا سارا جسم کالے کمبل میں ڈھانپ لیا تھا تاکہ مجھے کوئی پہچان ہی نہ سکے، اور اسی ڈر سے جب تک وہ میدان جنگ تک نہ پہنچ گئے تھے لشکر کے بیچ میں آئے ہی نہیں، کنارے کنارے چلتے رہے، مطلب وہ لشکر کے ایک طرف چلتے رہے، وہ لشکر کے درمیان میں نہیں آئے، اور اپنا پورا جسم ایک کمبل سے ڈھانپ لیا تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ اسلام کی زندگی کے لیے ذرا سرفروشی کا یہ اشتیاق تو ملاحظہ فرمائیے، وہ اس لیے چھپ رہے تھے کہ کوئی انہیں میدان جنگ کی طرف جانے سے نہ روک سکے۔ وہ آج کا نوجوان اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کس جگہ پہ دیکھتے ہیں؟ ہم آج کے نوجوان اس لیے سر چھپانے کی جگہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں میدان جنگ کی طرف نہ کھینچ کے لائے، کوئی ہمیں اس میدان کی طرف لائے ہی نہ جہاں پہ حضور کی بات ہوتی ہو، جہاں پہ سرکار کی بات ہو، جہاں پہ دین اسلام کی بات ہو۔ ہم اس سے منہ چھپانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ ہے کیا وہ زمانہ اور وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو اس لیے چھپا رہے تھے کہ اگر ہم کو دیکھ لیا گیا مجھے تو سرکار اس لیے مجھے منع کریں گے کہ تم جا کے شادی کرو، اور میرے لیے شادی سے زیادہ یہ اہم ہے کہ میں تاجدار کائنات کی مائیت میں خود کو میدان جنگ میں پیش کروں، اور جہاں تک میرا حصہ ہے میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا حصہ ڈالوں۔ اور یہاں آج ہماری حالت ظاہر کیا ہے کہ آج ہم میں سے جب بھی کہیں ہماری ضرورت پڑی ہو ہم وہاں پہ دم چھپا کے بھاگنے کی کوشش میں ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، جہاں جہاں ہیں ہم ٹھیک ہے، ہمیں اپنے ہزاروں کام ہیں، ہم ادھر سے فارغ نہیں ہوتے، ہمارا یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ تو کر لیں، یہ کر لیں، یہ اسلام والا کام کوئی اور کرے گا۔ تو ہم نے کون سا پھر کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ جب کلمے کا مطلب لا الہ الا اللہ کا مطلب پتہ کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی ہی نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ ایک دائرہ ہے، جب آپ اس دائرے میں آ جاتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ میدان میں پہنچ کر دونوں طرف کی فوجیں صف آرا ہو گئیں۔ جب کوبے گمسان کا رن چھڑ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ کالے کمبل میں لپٹا ہوا کوئی شخص بجلی کی طرح تلوار چلا رہا ہے، صرف اس کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، باقی سارا بدن چھپا ہوا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ہاتھ کی گردش کا اندازہ بتا رہا ہے وہ یہ تو عبداللہ اسود ہے، لیکن وہ یہاں کیسے؟ وہ تو مدینے میں نکاح کی تیاری کر رہے تھے، میں نے تو انہیں شادی کی تیاری کے لیے بازار بھیجا تھا، وہ یہاں کیسے؟ تو چند صحابہ نے تصدیق کی کہ یہ عبداللہ اسود ہی معلوم ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی فتح مبین پر جب جنگ ختم ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ شہیدوں اور زخمیوں کی لاشیں الگ الگ کی جائیں۔ چند شہداء کرام کی لاشیں اکٹھی کی گئی تو دیکھا گیا کہ عبداللہ اسود کی گردن سے خون کی ایک سرخ لکیر پھیلی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھی اور پھول کی طرح چہرہ کھلا ہوا تھا۔ ان کی ناش جیسے ہی نظر کے سامنے آئی تاجدار کائنات ابدیدہ ہو گئے، تاجدار کائنات ابدیدہ ہو گئے۔ سرکار کی چشمان مقدس سے آنسو مبارک آ گئے اور ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی دلہن کی طرح سنوارا گیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کو دلہن کی طرح سنوارا گیا ہے۔ اس عبداللہ کے لیے پوری جنت کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ حوران جنا انہیں اپنے جرمٹ میں لیے ہوئے عام جوید کا دولہا بنا رہی ہیں۔ کئی حوریں اس عبداللہ کے استقبال کے لیے جنت میں کھڑی ہیں اور پوری جنت کو دلہن کی طرح اس عبداللہ کے استقبال کے لیے سجا دیا گیا ہے۔ میں اپنی نگاہ مقدس سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ دوستو، یہ ہے اصل زندگی، یہ ہے اصل زندگی کی کہانی۔ ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ہماری آج کیا حالت ہے؟ ہم اس دین سے بھاگنے کے چکر میں ہیں۔ ہم میں تو عشق رسول صرف نام کا ہے، ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ کیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی تک تاجدار کائنات پہ جان نشاور کر دی۔ دیکھو، وقت جس طرح بھی گزاریں یہ گزر جائے گا۔ اگر ہم حضور کے عشق میں دین اسلام کی صراط مستقیم پہ رہتے ہوئے گزاریں تو بھی گزر جائے گا، اگر ہم اپنی مرضی سے گزاریں تو بھی گزر جائے گا۔ آپ سے یہ اپیل ہے کہ خدا را ابھی بھی وقت ہے،
ہمیں آنا چاہیے اس در پہ، اس چوکھٹ پہ، کہ جس چوکھٹ میں جو کوئی بھی آتا ہے، گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، خطا کار ہو، جس طرح کا بھی ہو، اس کو سینے سے لگا لیا جاتا ہے۔ اس کے گناہ، اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، اس کو سینے سے لگا کے رحمتوں کی جرمٹ میں لے لیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی بات یہاں تک، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر بات ہوگی۔ اچھی لگے بات اس کو شیئر کیجیے گا، اس کو لائک کیا کریں۔ اللہ حافظ، زندگی رہی تو پھر ملے گی۔ اللہ حافظ۔